اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان ہمارا ہے اسلام کی نسبت سے۔ پاکستان اور اسلام کی جو نسبت ہے، یا اسلام سے پاکستان کی جو نسبت ہے، اس کو ذرا ایکسپلور کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے۔ ہماری ہسٹری کے اندر جو ہماری 76 سالہ تاریخ ہے پاکستان کی، اس کے اوپر کبھی شک اور سوال نہیں اٹھایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ چاہے کوئی ملٹری ڈکٹیٹر آیا ہو، یا کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہو، یا کسی قسم کا ہائبرڈ نظام آیا ہو، لیکن جنرل پرویز مشرف پہلے ایسے وہ ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بتائیں گے کہ پاکستان کی نسبت کس چیز کے ساتھ ہے، یا پاکستان کی آئیڈینٹی کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے اپنا ایک تصور پیش کیا، پاکستان فرسٹ، یعنی ری امیجننگ پاکستان، کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے کمپلیٹلی میڈ اپ آربیٹری جیوگرافیکل باؤنڈریز تک محدود ہے، اور اس کے بیونڈ پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور پاکستانی آئیڈینٹی ان آف اٹ سیلف ہی ایک آئیڈینٹی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ پشتون، بلوچ، کشمیری، پنجابی، سندھی، ان قوموں کا آپس میں کیا تعلق ہے، واللہ عالم۔ ان قوموں کو ہندوستان سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ بن گیا ہے تو اب مشرف صاحب بتائیں گے کہ یہ ملک کیسے چلے گا۔ آج یوم شہادت ہے اسیر ہندوستان سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف 16 سال اپنی زندگی کی قید میں گزارے، جس میں سے اکثر و بیشتر حصہ ان کی بزرگی کا تھا، لیکن وہ 90 سال کی عمر میں لگ بھگ جا کے انہوں نے شہادت ان کے نصیب میں تھی، اور وہ ہندوستانی قید کے اندر ہی شہید ہو گئے۔ سید علی گیلانی اس پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اس کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے تھے جس کی نسبت اسلام کے ساتھ تھی۔ کشمیر کے لوگوں کی نسبت آج تک اسلام کے ساتھ ہے، لیکن کیا پاکستان کی نسبت اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ ابھی بھی برقرار ہے؟ کیا وہ عہد وفا پاکستان اس پر قائم ہے؟ کیا اس کا حق پاکستان نے ادا کیا؟ جب سید علی گیلانی قید میں تھے تو کیا پاکستان نے پٹیشن کیا ان کی رہائی کے لیے؟ جب سید علی گیلانی آخرکار شہید ہو گئے تو کیا پاکستان نے ان کے جنازے کے لیے کوئی ریکویسٹ کی، ان کی باڈی کے لیے کوئی ریکویسٹ کی؟ سید علی گیلانی کی جب شہادت ہوئی تو ہندوستان کو اتنا خوف تھا کہ ان کے جنازے میں لاکھوں کشمیری نوجوان، عورتیں اور بچے آ جائیں گے کہ کشمیر میں ایک قسم کا ریولوشن ہی نہ شروع ہو جائے، تو انہوں نے ان کے جنازے کو پرائیویٹ کر دیا، اور بہت ایک ہش ہش افیئر، سارا نیٹ بند کر کے، لوگوں میں کرفیو لگا کے انہوں نے چھپ چھپا کے ان کا جنازہ کروا دیا۔ سید علی گیلانی جتنی اپنی زندگی میں پورٹنٹ خطرہ تھے ہندوستان کے لیے، ان کی میت بھی اتنا ہی خطرہ ہے۔ آج تک ان کی قبر کی زیارت کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کی قبر کی زیارت سے ایسی شاید کوئی روحانی طاقت ملتی ہے کشمیری لوگوں کو کہ شاید وہ اتنی قوت رکھیں کہ وہ ہندوستان کو ایک آنے واحد کے اندر تلپٹ کر دیں۔ السلام علیکم۔ لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں، تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں، اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے۔ ایک لسٹ ہے بکس کی، میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں، اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے۔ اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں، کچھ پولیٹیکل سائنس کی، اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے۔ ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی، فن ہوں گی، لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا۔ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں، لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے، آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ لاہور میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے، اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا۔ ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی، تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپفلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ۔ تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا۔ تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ۔ سی یو سون۔ اور کشمیر کی آزادی کے لیے پھر گامزن ہو جائیں، جس طرح کہ 90s میں پری مشرف آپ کو نظر آیا کرتا تھا، اور پاکستانی اسٹیٹ اپنا فرض ادا کیا کرتی تھی اس زمانے میں، جب ملیٹرلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی کشمیر کی فریڈم سٹرگل کو سپورٹ کرتی تھی۔ اس کے باوجود کہ سید علی گیلانی نے وہ عہد وفا پاکستان کے ساتھ جو کہ اسلام کی نسبت سے تھا اس کا حق ادا کیا، پاکستان نے ان کے ساتھ اس وفا کا صلہ ان کو نہیں دیا۔ پاکستان ایک بڑا من موجی قسم کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے رون دیتا ہے پیروں تلے وفاداری کے باوجود، اور جس کو چاہے تاج پہنا دیتا ہے غداری کے باوجود۔ حاکم علی زرداری جیسے قوم پرست ہوں، یا مصطفیٰ کھر جیسے کیا کہیں گے مفاد پرست ہوں، یا مشرف جیسے آئین پاش لوگ جو پاکستان کے قانون، پاکستان کی عوام کا جو عہد ہے اپنے ملک اور وطن اور خدا کے ساتھ،
جس کے تحت اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے آئین کو توڑنے والے لوگوں کو، جن کو غدار کہا جا سکتا ہے قانونی طور پہ، کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ، ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے منسٹریوں کے ساتھ، عہدوں کے ساتھ، اسٹیٹ فیونرلز کے ساتھ، پارلیمنٹس میں اور سینٹس میں دعاؤں کے ساتھ. لیکن جو لوگ پاکستان سے وفا کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ پاکستان کا نمک نہیں کھاتے، وہ کشمیر کا نمک کھاتے ہیں، وہ کشمیری قوم کا کاز لے کے چلتے ہیں، ان کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے. یہ وہی مشرف صاحب ہیں جنہوں نے جیتے جی گیلانی صاحب کو کہا تھا، یہ پاگل بڈھا، اس پاگل بڈھے کو میں سیدھا کروں گا، اس پاگل بڈھے کو میں سمجھاؤں گا. آج اس پاگل بڈھے کی جو پیشن گوئی تھی، اس کے الفاظ بالکل من و ان آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. ہندوستان کی جمہوری اقدار کا، ہندوستان کے سیکولر اقدار کا جنازہ نکل رہا ہے. دروازہ کھولو، تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے. اور اس کے باوجود مشرف صاحب جو ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں وہ غلط ثابت ہوئے. یہ بڈھا پاگل نہیں ہے، یہ بڈھا پاکستانی قوم اور کشمیری قوم کی دل کی دھڑکن ہے. اور مشرف صاحب جو ہیں، میرا خیال میں ان کو شاید کوئی یاد بھی نہیں رکھتا ہوگا اور نہ آئندہ یاد رکھے گا، الا کہ وہ ان کو برے الفاظ میں یاد کرے گا کہ انہوں نے 2 بڑی غداریاں کی تھی پاکستانی قوم کے ساتھ اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ، ایک کشمیر کا سودا اور ایک افغانستان کا سودا. 5 فروری کو کشمیر ڈے منا لینا صرف کافی نہیں ہے. آپ پاکستان کی عوام، پاکستان کی اسٹیٹ کو اگر لگتا ہے کہ فلسطین کے معاملے میں تو وہ اپنے معاشی جو خود ساختہ خود پیدا کردہ معاشی مسائل ہیں ان کو ڈھال بنا کے تو چھپ سکتا ہے کہ فلسطین تو بہت کوسوں دور، لیکن آپ کے اپنے پڑوس میں، اپنے بغل میں جو کشمیر ہے، جو آپ کے بھائی تڑپ رہے ہیں، آپ کے ملک کے اندر رہتے ہیں کشمیری، آپ کی شادیوں میں بھی ان کے ساتھ، آپ ان سے کاروبار کرتے ہیں، آپ ان کا وازوان کھاتے ہیں، آپ ان کے گھروں میں دعوت پہ جاتے ہیں، ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، وہ بھائی اور ان کے رشتہ دار تڑپ رہے ہیں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو آپ پھر اپنے معاش کے مسائل کو جو خود پیدا کرتے ہیں، خود ساختہ ہے، ان کو ڈھال بنا لیں گے تو شاید دنیا میں آپ منہ چھپا لیں، لیکن قیامت کے دن آپ منہ نہیں چھپا پائیں گے. لیکن میں آپ کو فرینک بات ہوں، آپ دنیا میں بھی اب منہ نہیں چھپا پائیں گے، کیونکہ پاکستان کی سالمیت کشمیر کی سالمیت ہے اور کشمیر کی سالمیت پاکستان کی سالمیت ہے. یہ ایک ایسا انٹیگرل جغرافیکل مسئلہ ہے آپ کا کہ اس سے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. اور اس بات کو بھی جان لیجئے کہ جو لوگ نیریٹو پش کرنا چاہتے ہیں کہ اب چونکہ جموں کے ہندوستان نے ڈیموگرافکس تبدیل کر دی ہیں اور وہاں پہ ایک ہندو اکثریت اکٹھی کر دی ہے، بہار اور گجرات اور کہاں سے لوگوں کو لا کے جھوٹ موٹ کے کشمیری بنا کے، لیکن ہم یہ کہیں کہ اب ہم کشمیر آدھا لے لیں اور جموں چھوڑ دیں، یہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن نہیں تھا، یہ کشمیری قوم کا ویژن نہیں ہے. ہمارا کام ہے کشمیری قوم کی بازیابی اور آزادی میں ان کی فل سپورٹ، اور ان کا یہ حق اور استحقاق ہے کہ وہ اگر پاکستان کا حصہ بننا چاہیں یا ایک آزاد آٹونومس ریجن بننا چاہیں تو یہ ان کے اوپر ہے. ہمارا کام صرف ہے کہ اپنا فرض العین ادا کریں اور اپنے مسلمان بھائی جو اپنے پڑوس کے اندر ہیں، اب جو ہمارے فتویٰ دینے والے بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں پڑوس کے ملکوں کو اپنے جہاد میں ساتھ دینا ہوتا ہے، تو یہ تو آپ کا پڑوس کا ملک ہے، بلکہ آپ میں سے تو کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا حصہ ہے. تو اپنے حصے کا جو دفاع نہ کر پائے اور اس کی دفاعی جہاد کا بندوبست نہ کر پائے تو پھر میرے خیال میں اس کے پاس یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اپنے آپ کو ایک اسلامک ریپبلک کہے اور ایک سالم سوورن اسٹیٹ کہے. آج ان کے یوم شہادت کے دن یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ آپ کو ملتے ہیں جو بہانہ بناتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹلزم اس سب کا حل ہے، اگر یہاں سڑکیں بن جائیں، ہسپتال کھل جائیں، اچھے اسکول کالج بن جائیں تو شاید یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی آزادی کی مانگ کو چھوڑ دیں. ساتھ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی چلائی جائے، یعنی کہ ان پہ لاٹھی بھی چلائی جائے، ان پہ گولی بھی چلائی جائے، ان کے بچوں کو اغوا بھی کیا جائے، ان کی بچیوں کو ریپ اور ملیسٹ بھی کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو مٹیریل کمفرٹس دیے جائیں جیسے کہ بجلی، پانی، گیس، ایئر کنڈیشنر، سڑکیں، اسکول کالج وغیرہ، جس میں وہ اپنے معاش کے چکر کے اندر اس چیز کو اگنور کر دیں کہ جو ان کی عزت کی پامالی کی جا رہی ہے اور جو ان کی جانیں ضائع کی جا رہی ہیں. سید علی گیلانی نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر ہندوستان کشمیر کے اندر سونے کی سڑکیں بھی بنا دے تو ہم تب بھی اپنی آزادی کی جو آواز ہے اس کو مدھم نہیں کریں گے، اپنا حق کے خود ارادیت کبھی نہیں چھوڑیں گے. نہ صرف انہوں نے ڈیولپمنٹلزم، معاش کی اپرچونٹیز کی لالچ دینے والوں کو ٹھکرایا، انہوں نے کشمیریت تک کا نعرہ نہیں لگایا. اتنے سخت حالات کے اندر انہوں نے قومیت اور عصبیت کو آواز نہیں دی، انہوں نے اللہ اور اسلام کو پکارا. تو اس کے باوجود اگر آپ اپنی قومیتوں میں بٹے رہیں گے کہ ہم بلوچ ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم فلانے ہیں،
کشمیری لوگوں کو دیکھیں, سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا, انہوں نے کشمیریت اپنی اپنائی رکھی, اپنی آئیڈینٹی سیلیبریٹ کی, اسی کے مطابق جیا اپنی زندگی کو, اپنے کلچرل اقدار کو نہیں چھوڑا, لیکن اسلام کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا. تو ریکویسٹ ہے ہماری عوام سے, ہماری اسٹیٹ سے, کہ 1 ستمبر کو نہ صرف ایک سیلیبریشن ہونی چاہیے اس عظیم شہید کی شہادت کی اور ان کی زندگی کی, ان کی کنٹریبیوشنز ٹو اسلام, پاکستان اینڈ کشمیر کو, لیکن 1 ستمبر کو ایک عہد ہونا چاہیے کہ ایک نئے عزم کے ساتھ ہم جو مشرف صاحب نے پالیسیز بنائی تھیں افغانستان سے متعلق, کشمیر سے متعلق, ویسٹ سے متعلق, ان کو ہم ری وزٹ کریں گے, ہندوستان سے متعلق ان کو ہم ری وزٹ کریں گے اور ان کو ہم اس سمت میں لے کے جائیں گے جو کہ پاکستان کی اصلی ڈگر ہے. امن کی آشا آئسولیشن میں, ویکیوم میں نہیں ہو سکتی. ابھی بھی شنگھائی کانفرنس پہ آپ لوگ انسسٹ کر رہے ہیں کہ مودی آ جائے تو بلے بلے ہو جائے گی, ہمارے تعلقات بحال ہو جائیں گے. یہ آپ کی بھول ہے, آپ کی فینٹیسی ہے. مودی کا انڈیا جو ہے, جو بی جے پی کا انڈیا ہے, RSS کا انڈیا ہے, اب اس میں کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن وہ ریچ کر چکے ہیں. اب وہ کبھی بھی 1 انچ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیں گے, آپ کے ساتھ تعلقات کو بحال نہیں کرنا چاہیں گے. وہاں کی عوام ایک نسل کے لیے اب برین واش ہو چکی ہوئی ہے, اب وہ آپ کے کسی کام کی رہی نہیں. آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں وہ بڑھا سکتے. آپ اپنا وقت ضائع کرنا بند کریں اور آپ کشمیر کا سودا کریں گے ان ایکسچینج فار انڈین ٹریڈ ریلیشنز, تو یہ آپ کی بھول ہے, یہ آپ کی بھول ہے. اور نہ صرف یہ کشمیریوں سے غداری ہے, یہ پاکستان سے بھی غداری ہے. اور آپ ان سارے شہداء کی جو کشمیر میں شہید ہوئے, پاکستان سے گئے ہوئے ہوں یا کشمیری نوکل نوجوان ہوں, اور ان 3 جنگوں کے جو آپ نے ہندوستان سے لڑیں, ان شہداء کے لیے بھی آپ بہت بڑی غداری کا سبب پیدا کر رہے ہیں. لہٰذا گریز کریں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسلام سے نسبت ہے کشمیر اور پاکستان کی. اگر یہ اسلام کی زنجیر, اسلام کی گلو, اسلام کی بائنڈنگ ایجنٹ کو آپ نکال دیں گے تو پھر آپ کشمیر کو خیر بات کہہ دیں, اور شاید آپ پاکستان کی سالمیت کو بھی خیر بات کہہ دیجیے گا. شکریہ. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا, اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں, ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, ریئل نمبرز, فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں, اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے, نہ ہم پریشان ہوں گے, نہ ہم گھبرائیں گے, کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے. سب سے پہلا, آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا, جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے, حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں, آپ ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے, چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو, کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے, وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں, چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف اسپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز بجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ.